بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں محمد سلیمان خان۔ ہر سال کی طرح عاشورہ محرم الحرام کے دوران مذہبی رواداری اور بھائی چارے کی فضا برقرار رکھنے کے لیے یکم محرم الحرام کو سالانہ یوم شہادت فاروق اعظم و شہدائے کربلا کے سلسلے کا 30واں سیمینار ملی یکجہتی کونسل وہاڑی کے زیر اہتمام میونسپل کمیٹی میں منعقد کیا گیا۔ محمد اشرف کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ شہید سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور نواسہ رسول شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ جامع شہادت نوش کرنے والے 72 شہداء کی یاد میں منعقدہ سیمینار میں سابق MPA میاں ثاقب خورشید، مرکزی انجمن تاجران اور سول سوسائٹی کی شخصیات کے علاوہ مسیحی برادران نے بھی شرکت کی۔ سیمینار سے سابق MPA میاں ثاقب خورشید نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام امن کا دائی دین ہے۔ صحابہ کرام کی محبت کا پرچار کرنے والوں سے میری گزارش ہے کہ تم محبت کرتے ہو، اور میں نے پہلے کہا ہے یہ تفریق ہم نے ڈالی ہے، وہاں تفریق مجھے نظر نہیں آتی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں کرتے ہیں کہ کوئی فارس کا رہنے والا ہے تو اس کو بھی سلام کرتے ہیں، کوئی ادب کو بدو آیا ہے میرے مصطفیٰ کی خدمت میں تو اس کو بھی سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے اس پہ صحابہ نے جان دی ہے، اپنی آن دی ہے، اپنا رزق اور دولت قربان کر دی ہے۔ آج میں اپنے نا سے نہیں نکل رہا ہوں۔ ہم نے محراب و مسجد و محراب کا تقدس پامال کیا، بڑی معذرت کے ساتھ علماء سے میں نے کہیں نہیں سنا اس زمانے میں کہ کہیں کسی کو دار اسلام سے خارج ہوتے دیکھا۔ میرے مصطفیٰ کا یہ وتیرہ تھا کہ لوگوں کو دار اسلام میں وہ داخل کرتے۔ یہ وہ سازش تھی سامراج کی، وہ دشمن جو اسلام کے دشمن ہے، جو مسلمان کا دشمن ہے، اس نے ہمیں کئی حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، کئی فرقوں میں بانٹ دیا ہے۔ میرے دوست، فرقہ بھی ایک ہے، مذہب بھی ایک ہے، اور وہ ہے اسلام۔ سیدنا حضرت عمر فاروق نے اپنی جان تو قربان کر دی لیکن دنیا میں مثالی امن و امان قائم کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر مرزا ساجد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام میں انتہائی محتاط رہنا ہوگا کیونکہ ملک و قوم کے دشمن ملک میں فساد برپا کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ SP محمد فاروق نے اپنے خطاب میں کہا کہ وہاڑی کے تمام مکاتب فکر کی باہمی محبت قابل رشک ہے، لیکن سوشل میڈیا آج کل ایک ایسا فتنہ بن چکا ہے جس کی وجہ سے بعض اوقات حالات کشیدہ ہونے کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ تازہ بحال کے لیے میں اپنے برادر حبیب صاحب کی بات کروں کہ کوئی تشریف لایا ہے، تشریف نہیں لا سکا، تو جن تنظیموں کی جن آرگنائزیشن کا نصب العین اور منزل مقصود وہ آقا کائنات ہے، جس کی آمد سے ہی آتش قضائے فارس بجھ جائے، جس کی آمد سے ہی دریائے صحابہ خشک ہو جائے، اس کی آمد سے کیسر و کسرا کے 14 ٹنگرے گر جائیں، وہ کسی کی آمد میں نہیں ہوتے۔ اہل تشیع عالم دین علامہ غلام قمبر عسکری نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیدنا عمر فاروق وہ شخصیت ہیں جن کی وجہ سے اسلام کو ترقی نصیب ہوئی ہے۔ اسلام کے حصول کے 2 منبع ہیں، ایک اہل بیت، دوسرے صحابہ کرام۔ سب سے پہلے احتساب کے لیے سیدنا عمر فاروق نے خود کو عوام کی عدالت میں پیش کیا۔ جس مقصد کے لیے ان ہستیوں نے اپنی جان قربان کر دی، یعنی اس مقصد کو آگے کیا اور اپنی جو جان تھی اس کو اپنے مقصد سے عزیز نہ رکھا بلکہ مقصد کو عزیز رکھا، تو اس مشن اور اس مقصد کے لیے آج بھی ہم جدوجہد کریں۔ اور وہ مشن کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق کے دور حکومت میں فرمایا گیا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کتا بھی مارا گیا، کتا بھی مر گیا بھوک سے، تو اس کا بھی حضرت عمر فرماتے تھے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا۔ سابق خطیب دربار بابا فرید گنج شکر قاضی محمد وحاج قادری نے اپنے خطاب میں کہا کہ اسلام کی تاریخ شہادتوں سے عبارت ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم کی ابتدا سیدنا عمر فاروق کی شہادت اور اسلامی سال کا اختتام سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہوتا ہے۔ ابتدا ہے اور خون دیا جا رہا ہے، کہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے فضائل کمالات پہ بات کی جائے
تو آسمانوں کی طرف دیکھتے ہوئے پگڑیاں بھی نیچے گر جاتی ہیں، اور جو جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسن و حسین، ان میں آپس میں کتنا پیار اور محبت تھا، وہی پیار اور محبت ہم نے دکھانا ہے۔ دیوبندی عالم دین سید اسد اللہ شاہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہدائے کربلا نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے امت پر احسان کیا۔ شہدائے کربلا اپنی شہادت سے رہتی دنیا کو یہ پیغام دیا کہ حق کی خاطر سر تو کٹوایا جا سکتا ہے، لیکن کسی باطل کے سامنے جھکایا نہیں جا سکتا۔ جیسا اللہ نے کوئی بنایا ہے، کیا اس جیسا دنیا میں آیا ہے، کیا اس جیسا قیامت تک آئے گا؟ کتنی خوش نصیبی ہے اس کا امتی بننے کے لیے۔ کیا ہم نے کوئی خواہش کا اظہار کیا تھا یا اللہ سے کوئی درخواست کی تھی؟ اس نے اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے اپنے محبوب پیغمبر کا امتی بنایا۔ اتنا عظیم پیغمبر ہے، سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، فکر نگاہ و بشر سے ہے کہیں بلند اور بالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو فقط اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ اہل حدیث عالم دین حافظ حبیب الرحمان نے کہا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت نے اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ تک پیش کر دیا۔ اگر یہ اپنی جانوں کا نذرانہ نہ پیش کرتے تو شاید آج ہم میں اسلام نام کی کوئی چیز نہ ہوتی۔ وہ نعمتیں آ جائیں تو کائنات کی ہر سعادت جو بے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا محرم کا پیارا عشرہ حسنین کریمین کا ذکر قرآن کی اس مختصر صورت کے اندر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ